ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر یہ میں میاں بیوی کے درمیان یا نیولی ویڈ کپل کے درمیان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، یا ان کے درمیان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان میں خصوصی طور پر خواتین میں، بیویوں میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ توجہ چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ اٹینشن چاہ رہی ہوتی ہیں. تو چاہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، چاہے کوئی کام کرتے ہوئے، کچھ بھی معاملہ، شوہر باہر سے آیا ہے تو وہ اپنی بات کرتے ہوئے یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بات کو پورے دھیان سے سنا جائے، مکمل دھیان سے سنا جائے. شوہر موبائل میں گم نہ ہو، شوہر کوئی اپنا کام نہ کر رہا ہو، شوہر کوئی کتاب نہ پڑھ رہا ہو، شوہر ٹی وی نہ دیکھ رہا ہو. پورا فوکس جو ہونا چاہیے وہ بیویوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ ان پر ہونا چاہیے. اچھا، شوہر باہر سے تھک ہار کر آتے ہیں، شوہر باہر سے اذیت کا شکار ہوئے آتے ہیں، اور باہر کی غصے، باہر کا ٹینشنیں، اور چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا کہ باہر کے غصے کو، باہر کی ٹینشن کو، باہر کی اذیت کو گھر میں نہیں لانا، تو پھر ہوتا ہی ہے کہ بیوی تو بیچاری ہے توجہ چاہتی ہے، بیوی تو بیچاری محبت چاہتی ہے. تو اس وقت وہ یہ چاہتی کہ یہ ٹی وی نہ دیکھے، یہ موبائل نہ چیک کرے، یہ کہیں اور نہ جائے، یہ بندوں کے بچوں کی بات نہ سنے، یہ میری بات سنے. میں جو چاہ رہی ہوں، میں جو انہیں بتانا چاہ رہی ہوں، میں جو انہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں جو ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، 110% میری بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے اور سیکھا جائے. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو کوئی کام کہتا ہے تو بیوی کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اگر کوئی کام کہتی ہے شوہر کو تو شوہر کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو چل رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ سارے کا سارا معاملہ توجہ کا ہوتا ہے. شوہر صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی آزادی کا خیال کیا جائے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کو مکمل توجہ دی جائے. اب ایک طرف آزادی ہے اور ایک طرف توجہ ہے. اس بات کو سمجھیے، اس مسئلے کو سمجھیے. ہوتا یہ ہے کہ مرد پھر دور جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، مرد پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، مرد پھر باہر لوگوں کے پاس جاتا ہے، مرد پھر مختلف پلانز کرتا ہے اور دیر سے گھر آتا ہے. اور عورت بھی اسی طرح سے پھر مختلف اقدامات کرتی ہے، مختلف باتیں کرتی ہے، مختلف سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے. گھر مزید خراب ہوتا ہے، سہیلیوں سے ہٹ کر پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف مواقع موجود ہوتے ہیں، ان مواقعوں کا فائدہ اٹھاتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے. یہ سلسلہ بگڑنے لگ جاتا ہے، رشتہ خراب ہونے لگ جاتا ہے. جو وعدے کیے گئے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر تو چائے نہیں پیوں گا، میں تمہارے بغیر تو کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے بغیر تو نہاؤں گا نہیں، میں تمہارے بغیر تو زندہ نہیں رہوں گا، میں تمہارے بغیر تو یہ نہیں کروں گا، اور مختلف قسم کے وعدے جو کیے جاتے ہیں وہ پہلے 1-2 مہینوں میں ہوا بن جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تمام تر ذمہ داری مرد پر آتی ہے، ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تمام تر ذمہ داری عورت پر آتی ہے. اور تیسرا اور اصل جواب یہ ہے کہ تمام تر ذمہ داری دونوں پر آتی ہے. دونوں کو سمجھنا چاہیے. اگر ایک شخص اس وقت میں اریٹیشن کا شکار ہو رہا ہے، وہ باہر سے آیا ہے، تو بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ فوری طور پر اٹینشن سیکنگ بیہیویئر نہ اپنے اندر لائے. شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے اگر اسے توجہ کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا اپنے غصے کو، اپنے دکھ کو، اپنے غم کو، باس کی ڈانٹ کو، کاروبار کے مسائل کو پیچھے رکھے اور بات کرے، اور اس کی بات کو سنے، اسے توجہ دے، اس سے پیار کا اظہار کرے، اسے محبت کا اظہار کرے. پھر مرد کو اپنی طاقت کا احساس ہونا چاہیے. طاقت کا احساس کا مطلب یہ نہیں کہ دے تھپڑ مارے کہ تم بولے جا رہی ہو. طاقت کے احساس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ طاقت ہے آپ کی بنیادی طور پر. تو جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور پھر بھی آپ کو اس سے دور جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ کر آپ عہدہ برا ہو جائیں گے ذمہ داریوں سے، تو ایسا نہیں ہے. اس وقت آپ نے اپنی حدود کو سمجھنا ہے. اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ اور کچھ دے نہیں سکتے اگر بیوی کو، تو وقت دیں. آپ کی حد یہ ہے کہ آپ نے وقت دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی عورت کے دکھ کو، درد کو سمجھنا ہے کہ وہ اس وقت کس دکھ اور درد سے گزر رہی ہے. یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ کو غصہ آنے لگے، جب آپ کو غصہ آئے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اس وقت غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ کیا کر رہی ہے. اسی طرح سے بیوی کے ساتھ بھی تینوں باتیں ہیں. بیوی کو اپنی حدود کو سمجھنا ہوگا کہ میری حدود کیا ہیں. ایک شخص آیا ہے،
وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے، میں اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں، دنیا جہان کا سارا وزن اس کے کندھوں پر ہے، وہ کماتا ہے، وہ پالتا ہے، وہ پالنے کی صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے، وہ کماتا ہی چلا جاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو میں فوری طور پر اس کے منہ پر لا کر جو ہے وہ نافرمائشیں پھینک دوں، میں فوری طور پر کوئی نئے نویلے اس سے بہانے نہ تراشنے لگ جاؤں، میں فوری طور پر یہ نہ کہنے لگ جاؤں کہ میری بہن کی شادی ہے، بہن کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، بہن کے بچے کا مسئلہ ہے، بہن کے بیٹے کو نیپی لے کے دینی ہے، یا اس قسم کے مسائل، یا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اس قسم کی بات نہ کرے، یا یہ بھی نہ کہے کہ جناب مجھے تو بلیک ساڑی لینی ہے، بلیک ساڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا اگر وہ تھک ہار کر آیا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ میری بیوی مجھ پر اس بات پر لڑنے لگ جائے، این ممکن ہے یہ بات کہ آپ نے جناب یہ بات کس طرح سے کہہ دی ہے، آپ نے آپسی باتیں جناب بیچ چوراہے میں بھی کہہ دی ہیں، ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے حدود سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو بیوی یہ سمجھ لیں اس بات کو، میں بالکل لائٹ اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلیٹ کر سکیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے اس دکھ کو اور درد کو سمجھا جائے، وہ کس دکھ اور درد سے گزر رہا ہے۔ اور تیسری بات اور آخری بات یہ کہ عورت اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ عورتیں اکثر غصہ کر جاتی ہیں، اور غصہ اتنا زیادہ کر جاتی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس غصے کو سمیٹنا کیسے ہے، اور پھر یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر اس غصے کو سمیٹے اور ان کو پھر منائے بھی۔ گو کہ مرد اکثر بیچارے ہار جاتے ہیں، ہم نے تو ہارتے ہوئے دیکھا ہے ایسے معاملات میں، ہم ویسے ہارنے والوں میں سے شامل ہیں، ہار جانا چاہیے تاکہ تعلق بچا رہے۔ امید ہے میری اس بات کو آپ سمجھیں گے، اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ رابطہ کیجیے، آپ سے اس پر کھل کر بات ہوگی، آپ کی زندگی کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال میں نہیں بدلی تو اب کیا بدلے گی، یہ 26 سال میں نہیں بدلا تو اب کیا بدلے گا۔ دیکھیے بدلا جا سکتا ہے، محبت پیدا کی جا سکتی ہے، چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔